وقت حضور مدینہ پاک کی طرف تشریف لائے، حضور نے قریب پہنچ کے آپ نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر مدینہ کے لوگوں کو اطلاع کر دو کہ ہم تمہارے بالکل قریب آ گئے ہیں، ہم تمہارے بالکل نزدیک آ گئے ہیں۔ اور دوستو ادھر اہل مدینہ کا حال کیا تھا؟ اہل مدینہ کا حال یہ تھا کہ مدینہ طیبہ کے لوگ سب کو پتا تھا کہ مکے سے لے کر مدینے تک کے 12 دن لگتے ہیں۔ انسان عام رفتار سے سفر کرے تو مکے سے مدینہ آنے کے 12 دن لگ جاتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام جب آپ مکے سے چلے اور مدینہ پاک تک تشریف لائے تو 12 دن مکمل ہو چکے تھے، لیکن حضور کی سواری ابھی مدینے نہیں پہنچی تھی۔ 12 دن گزر چکے تھے، وہ 12 دن جن کی خبر تھی کہ 12 دنوں میں عام انسان پہنچتا ہے، 2 دن تو اطمینان سے گزر گئے، لیکن جو 12 دنوں سے اوپر والا ایک ایک لمحہ تھا، وہ ایک ایک لمحہ جو گزر رہا تھا، انتظار کی شدت تھی، کیفیت تھی، اور ایک طرف شوق تھا کہ ہمارا محبوب آ رہا ہے، ہمارا حبیب آ رہا ہے، ایک طرف شوق یہ تھا کہ میرا سردار آ رہا ہے، ہمارا نبی آ رہا ہے، اور دوسری طرف خوف تھا کہیں راستے کے اندر کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف نہ پہنچا دے۔ ایک طرف خوف کی کیفیت تھی اور دوسری طرف خوشی کی کیفیت تھی۔ خوشی اس بات کی کہ ہمارا آقا آ رہا ہے، ہمارا مولا آ رہا ہے، اور غم اس بات کا تھا کہ کہیں راستے میں کسی نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ 12 دن گزر گئے، 12 دن گزر جاتے ہیں، وہ 12 دن تو اطمینان سے گزر گئے، لیکن جو اگلے دن گزر رہے تھے یہ اظہار تکلیف کے دن گزر رہے تھے، اور دن بہ دن ان کی تشویش کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ کہیں حضور کو کچھ ہو نہ گیا ہو، کہیں کسی نے حضور کو تکلیف نہ پہنچا دی ہو۔ دوستو مکے سے چلے اور مدینے تک آئے پیدل 12 دن لگتے ہیں، لیکن حضور مکے سے نکل کر غار ثور کے اندر 3 دن رہے۔ 3 دن گزارنے کے بعد پھر آپ نے اپنا سفر شروع کیا تھا، اور اس بات کی اطلاع اس وقت ابھی کسی کو بھی نہیں تھی کہ حضور نے غار ثور میں 3 دن گزار کے آپ آئے ہیں، تو وہ اوپر کے اضافی دن لگ رہے تھے۔ تو قریب آقا علیہ السلام کے استقبال کے لیے وہ روز آتے اور آ کے قبا کی بستی کے اندر وہاں پر ایک میدان تھا جسے غورا کا میدان کہا جاتا ہے، وہاں پر لوگ جمع ہو جاتے، اکٹھے ہو جاتے اور آ کے سارا دن دیکھتے رہتے وہ شہرا، جو راستہ جو مکے سے مدینے کی طرف آتا تھا، اس راستے کو دیکھتے رہتے کہ شاید کسی لمحے پہ ہمیں اپنی آقا و مولا کا دیدار نصیب ہو جائے، ہمیں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ دن بھی بے چینی میں گزرتا تھا اور رات بھی ان کی کروٹیں بدلتی گزر جاتے تھے، اس حد تک بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ صبح کا سویرا طلوع ہوتا، وہ لوگ مدینے سے باہر آ جاتے اور کوئی کھجور کے درخت پہ چڑھ جاتا، کوئی اونچے ٹیلے پہ چڑھ جاتا، کوئی چھتوں پہ چڑھ جاتا اور چڑھ کے یہ دیکھتا رہتا، آواز دیتا رہتا۔ کوئی بزرگ ہوتا وہ زمین پہ بیٹھا رہتا، درخت کے سائے میں بیٹھ کے انتظار کرتا رہتا۔ سامنے محترم، کیا وہ بے چینی تھی، کیا وہ کیفیت تھی، کس چیز کا انتظار ہو رہا تھا؟ کملی والے کا انتظار ہو رہا تھا۔ دن بھی اسی انتظار میں گزر رہا تھا کہ نہ جانے حضور کب تشریف لے آئے، اور رات بھی اسی بے چینی میں گزر رہی تھی، نہ جانے حضور کس وقت تشریف لائیں گے، کب وہ کملی والا ہمارے درمیان موجود ہوگا۔ سامنے محترم، کیسی بات تھی کہ یقین تھا انہیں، امید تھی انہیں کہ کوئی اور نہیں آ رہا، اللہ کا محبوب آ رہا ہے جس کی اوپر رب کی ساری رحمتیں برستی ہیں۔ آج اللہ کی ساری رحمتوں کا رخ اگر کسی طرف تھا تو وہ مدینہ طیبہ کی طرف تھا کہ وہ رب کا محبوب جہاں جہاں سے گزر رہا تھا، رب کی رحمتوں کو ساتھ لے لے کے گزر رہا تھا کہ رب کی رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ دوستو پھر وہ وقت قریب آ گیا کہ حضرت کریم آقا علیہ السلام آپ مدینہ پاک تشریف لے آتے ہیں۔ ایک قافلہ دور سے چلتا ہوا دکھائی دیا۔ اہل مدینہ شام تک انتظار کرتے تھے، جب شام کے سائے ڈلنے لگتے تھے، سورج کا سایہ ڈلنے لگتا تھا تو وہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ کے واپس آ جاتے تھے۔ وہ اس امید کے ساتھ
پاس جاتے تھے کہ شاید آج حضور آ جائیں گے، لیکن جب شام ہو جاتی تو پھر وہ واپس چلے جاتے۔ اب ان کی امید ٹوٹ جاتی کہ آج کا دن بھی ڈل گیا، آج نہیں آئیں گے، اب حضور کل ہی آئیں گے۔ سامنے مختلف 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا، سورج ڈھلنے کے قریب تھا، دوپہر کا وقت گزر چکا تھا، ظہر اور مغرب بلکہ ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت تھا۔ انہیں یہ امید لگی کہ اب حضور نہیں آئیں گے، حضور علیہ السلام آپ اب آئیں گے تو اگلے دن تشریف لائیں گے۔ انہوں نے اپنے اندازے لگائے کہ اس لمحے میں حضور کا آنا محال ہے، حضور اب ناممکن ہے کہ اس لمحے میں تشریف لائے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ اب حضور نہیں آئیں گے، لیکن سامنے محترم ایسا ایسا وہ میدان خالی ہو گیا، چند ایک لوگ رہ گئے کہ جو اس میدان میں رہ گئے، اور ایک ٹیلے کے اوپر کھڑا ہو کے یہودی اپنا کوئی ذاتی کام کر رہا تھا۔ جب شام کے سائے ڈلنے لگے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ تاریخ کون سی تھی، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، اور دن کون سا تھا، سوموار کا دن تھا، اور وقت کیا تھا، ظہر سے لے کے عصر کا درمیانی وقت تھا، جب سورج ڈلنے کے قریب ہو چکا تھا، ڈلنے والا تھا سورج، سامنے محترم سورج ڈل چکا تھا اور غروب ہونے کے قریب تھا۔ حضور اس لمحے میں داخل ہونے سوموار، اب یہ سوموار کا دن تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ حضور علیہ السلام اگلے دن تشریف لاتے؟ اللہ نے سوموار کے دن کو عزت بخشنی تھی۔ اب اہل مدینہ کے لوگ میدان خالی کر کے چلے گئے، انہیں پتا تھا کہ شام ڈل رہی ہے، اب حضور تشریف نہیں لائیں گے، تو انہوں نے میدان خالی کیا اور وہ چلے گئے۔ چند ایک لوگ رہ گئے، باقی سب چلے گئے۔ ایک یہودی اپنے ٹیلے کے اوپر چڑھ کے کام کر رہا تھا، تو اس کی نظر پڑی سینا کی بدا کی گاڑی کے اوپر۔ جب اس کی نظر پڑی تو ایک قافلہ آ رہا ہے، چمکتا دمکتا چہرہ اس جھرمٹ کے اندر ہے، اور وہ چوک در اور رفتہ رفتہ مدینہ پاک کے قریب ہو رہا ہے۔ اس نے وہیں پر کھڑے ہو کر، اس نے اپنے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر آواز دی، اس نے کہا یا بنی کیلا، او کیلا کے رہنے والوں، او کیلا کے فرزندوں، ھذا جدکم قد جاء، وہ آ گیا ہے تمہارا بزرگ، وہ آ گیا تمہارا سردار جس کا تم کتنے دنوں سے انتظار کر رہے ہو۔ اس کی آواز نکلی، ایسے کانوں میں گئی آواز، لوگ جو اپنے گھروں میں چلے گئے تھے، جو راستوں میں تھے، جو گلیوں میں تھے، جو بازاروں میں تھے، وہیں سے واپس پلٹ آئے اور وہاں کے دیکھا تو وداع کی گھاٹی سے حضور کی سواری مدینہ پاک کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وداع کی گھاٹی سے وہ قافلہ آگے کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ سامعین محترم، جب وہ وداع کی گھاٹی سے قافلہ آگے کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا تو مدینہ پاک کے لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، ہر ایک کے دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو چکی ہے، اب تو انتظار نہیں رہا۔ اور سامعین محترم، انتظار کے بارے میں عرب کا یہ مقولہ ہے، عرب والے کہا کرتے ہیں کہ الانتظار اشد من القتل، کہ یہ جو انتظار ہوتا ہے کسی بھی شے کا، یہ قتل سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ سامعین محترم، آپ جا کے کھڑے ہو دیکھ لیں، ٹرین اپنے وقت پہ نہ آئے تو انسان کی کیفیت کیا بن جاتی ہے، ایئرپورٹ پہ جہاز اپنے ٹائم سے نہ اڑے تو کیا کیفیت بن جاتی ہے۔ یہ جو انتظار کی گھڑیاں ہوتی ہیں یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ عرب کا مقولہ ہے کہ الانتظار اشد من القتل، کہ انتظار قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ سامعین محترم، اب انتظار کسی اور کا تو نہیں ہو رہا تھا، انتظار کمرے والے کا ہو رہا تھا، انتظار ہو رہا تھا اللہ کے محبوب کا کہ جس کو ترسنے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھی۔ سامعین محترم، کے فکر کا اندازہ لگا لیں، کیا ہم لوگ نہیں کہتے، ہمارے لبوں پہ یہ آواز نہیں ہوتی کہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے گھر میں بھی ہو جائے چلانا یا رسول اللہ۔ سامعین محترم، کیا یہ انتظار کی گھڑیاں نہیں ہے؟ کیا ہم بھی اسی طرح اپنی نگاہیں بچھا کے نہیں بیٹھے؟ ہم کیوں بھی محفلیں کرتے ہیں، کیوں در و دیوار سجاتے ہیں، کیوں گلیاں و بازار سجاتے ہیں کہ شاید کملی والا کبھی کرم نوازی کرے۔ اور اس طرف بھی ہمارے یہ چھوٹے سے
آنے میں ہمارے چھوٹے سے گھروں میں اس کی سواری کا قدم لگ جائے تو سامعین مکرم اندازہ لگائے کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی جنہوں نے اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھنا تھا اور حضور کو حقیقت میں دیکھنا تھا، خواب میں نہیں دیکھنا تھا، حقیقت میں دیکھنا تھا۔ ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ سامعین مکرم وہ لمحہ ختم ہوتا ہے جب دیکھا وداع کی گھاٹی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو حضور کا قافلہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، ایک دوسرے کو گلے ملے اور گلے مل کے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنے لگے اللہ اکبر جاء نبی اللہ، اللہ اکبر اللہ کا نبی آ گیا، اللہ اکبر جاء رسول اللہ، اللہ اکبر کبھی وعدہ آ گیا، اللہ کا رسول آ گیا، اللہ کا رسول آ گیا۔ جس کے ہاتھ کے اندر جھنڈا تھا اس نے جھنڈا اٹھا لیا، کسی کے ہاتھ کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، کھجور کی شاخ اٹھا دی، کسی کو کچھ نہیں ملا، اس نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے اور سامنے مختلف آگے بڑھے اپنے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے۔ نہ وہ 12 دنوں کی تھکاوٹ رہی، نہ وہ تکلیفیں یاد رہی، کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ جب اللہ کے محبوب کا چہرہ انہوں نے دیکھا ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ سامنے مختلف حضور علیہ السلام نے آگے بڑھ کے استقبال کیا اور قبیلہ بنو نجار کی بچیوں کے ہاتھ میں ڈفے تھی اور وہ ڈف بجاتی ہیں اور ان لفظوں کے ساتھ حضور کو خوش آمدید کہتی ہے کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا طلع البدر علینا، ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ کہاں سے؟ من ثنیۃ الوداع، وداع کی گھاٹی سے طلوع ہوا۔ وجب الشکر علینا، ہمارے اوپر اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ ما دعا للہ دا، جب تک اس کی دعوت باقی ہے ہمارے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں گے کہ جس نے اپنے محبوب کی میزبانی کے لیے کسی کا انتخاب کیا تو وہ اہل مدینہ کا انتخاب کیا کہ اہل مدینہ استقبال کر رہے ہیں اور میزبانی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔